کو حسین کے درس کیا ہیں، حسین نے ہمیں کیا سکھایا ہے، انسانیت کے اقدار کس طرح اجاگر کیے ہیں، اس پر بات کیے ہوئے ادھر ادھر لے جاتے کہ بھئی انہوں نے ہی مارا، انہوں نے ہی رونا شروع کیا، وہی ماتم کرتے ہیں، مارا بھی انہوں نے ہی، ماتم بھی وہی کرتے ہیں۔ یہ بچوں والی باتیں آج بھی ملا کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، بچوں والی بات ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج ہم حسین کا ذکر کریں کہ ہم نے مارا ہے۔ عقل تو ذرا کام پہ لاؤ۔ اگر میرے بھائی نے بھی کوئی کام گناہ کیا ہے نا تو وہ مجھ پر کبھی لاگو ہوتا نہیں ہے، اس کا حساب اس کے ساتھ، میرا حساب میرے ساتھ۔ اگر مان بھی لو، فرض کرو کہ تمہارا وہ دعویٰ صحیح بھی ہے کہ کچھ شیعہ نام نہاد شیعوں نے بلایا تھا اور اس کے بعد دھوکہ دے دیا تھا، فرض کرو مان بھی لو کہ وہ تھے، تو ان کا گناہ ہم پر آ جائے گا؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سی منطق ہے؟ ارے میرا سگا باپ بھی اگر کوئی کام کرے نا تو اس کام کا مجھ پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اگر بیٹا بگڑ جاتا ہے نا تو بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، میرا بھائی بگڑ جاتا ہے نا مجھ پر بھی کوئی اثر۔ اگر واقعاً بھی تمہاری بات صحیح ہو کہ چند نام نہاد شیعوں نے حسین کو بلایا تھا پھر دھوکہ دے دیا تھا، تو پھر یہ اس کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ ہے۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا حق یہ ہے کہ ان پر بھی لعنت کریں جنہوں نے دھوکہ دیا، ان پر بھی لعنت کریں جو حسین کو قتل کیا، ان پر بھی لعنت کریں جنہوں نے حسین کو کے اوپر ظلم کیا، اور ان پر بھی لعنت کریں جنہوں نے ظالموں کو سپورٹ پہنچائی۔ آج تک ملا بچوں والی بات کرتے ہوئے تھکتے نہیں، شرم بھی نہیں آتی انہیں۔ کوئی عقل مند سنے نا کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو ماتمدار ہیں حسین کے، یہ جو مجلس برپا کرتے ہیں، یہ جو سینہ کو بھی کرتے ہیں، یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں، نام حسین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ وہی ہیں قاتل۔ کتنی بچوں والی بات ہے، بچکانہ سوچ۔ ہاں اگر آج بھی تم جس شخص نے یزید کو تخت پر بٹھایا اس سے محبت رکھتے ہو، اگر اس سلسلے کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ جس سلسلے کا نتیجہ یزید کی شکل میں ظاہر ہوا، اگر اس سلسلے کا تمہارا کہیں نہ کہیں تعلق ہے کہ جس تعلق کی وجہ سے تم بھی خواہ بغیر کسی جرم کے مجرم بن رہے ہو، اسے کہ آج بھی اگر حسین کے قاتلوں کے ساتھ ہمدردی جتاؤ تو آپ بھی قاتلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ظالموں کے ساتھ ہمدردی تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں پیدا ہوئی نا تو تم بھی ظالموں کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ ارے بھائی جس نے سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ کا قتل کیا، مولا کائنات کے مقابل میں آیا، 80 سال سے زیادہ علی اور اولاد علی پر لعن طعن کا سلسلہ جاری رکھا، نام علی لینے والے کو قتل کرتا رہا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا صحابی کیوں نہ ہو، اس کی محبت اگر تمہارے دل میں آج بھی ہے تو تمہارا مسئلہ ہے، تم اس مسئلے کو سالو کرو۔ ہمارا مسئلہ ہم نے حل کر لیا ہے کہ جان دیں گے تو حسین پر دیں گے، جان دیں گے تو علی پہ دیں گے، جان دیں گے تو اہل بیت اطہار پر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی لوگ مارنے والے بھی مسلمان کہتے ہیں، عجیب بات ہے، یہی تکبیر کا نام، کتنا مظلوم ہے یہی تکبیر کا نام۔ مارنے والا نعرے تکبیر کہہ کے مار رہا ہے، مرنے والا بھی اللہ اکبر کہہ کے مر رہا ہے۔ کتنا مظلوم ہے یہ نعرہ کہ نام خدا پر ایک کلمہ گو کا خون بہا دیا جاتا ہے، اور پھر جنت کی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بشارت مل رہی ہے کہ جو مسجدوں میں بم رکھتے ہیں، جو امام بارگاہوں میں بم رکھتے ہیں، بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، جلوسوں میں جا کر کے بم پھاڑ کے ایک معصوم اور بے گناہ انسان کا قتل کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت کوئی ثواب کر رہا ہوں۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ہوا
کہ اس ظلم کو بھی مسلمانوں نے اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا، اس قتل کو بھی اس مسلمانوں نے اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا، اس کو بھی لیڈر مانتے رہے جو ظلم کرتا رہا، اس کو بھی حاکم مانتے رہے جو ستم کرتا رہا، اس کو بھی اپنا لیڈر تصور کرتے رہے جس نے قتل کیے، تو پھر جس نے قتل کیا، ظلم کیا، اس کو بھی آپ نے لیڈر مانا، تو پھر اسلام کے بھی دو چہرے ہو گئے۔ ایک چہرہ یزیدی چہرہ ہے نام اسلام کا لیے ہوئے، دوسرا چہرہ حسینی چہرہ ہے نام اسلام کا لیے ہوئے۔ اب تمہاری اور میری مرضی ہے کہ میں حسینی اسلام کی طرف آؤں یا یزیدی اسلام کی طرف آؤں۔ اس لیے اسلام کو تم قرآن میں دیکھنا چاہو، اسلام تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، تم سنت میں دیکھنا چاہو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہے اسلام قرآن ہی میں اور سنت ہی میں، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تمہیں دیکھنا ہوگا کہ اسلام صحیح معنوں میں کس کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، اسلام کس کے چہرے کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے۔ دو چہرے ہیں الگ الگ، ایک سفیانی چہرہ ہے اور دوسرا عمرانی چہرہ ہے۔ ایک ابو طالب کی طرف سے اسلام ملا ہے، اس کی اولاد نے اس اسلام کو بچا کر تمہارے حوالے کیا ہے، اور ایک ابو سفیان ہے، اس نے بھی اسلام کو اپنی طرف سے اس طرح کیا ہے۔ تو تمہیں دیکھنا ہے کہ تم کو کس راستے پر چلنا ہے۔ اسی لیے شاعر نے ایک مرتبہ اسلام کو شخصیتوں میں سما کر دیکھا اور تمہیں بتایا کہ اسلام کہیں مرسل اعظم کی صدا ہے، کہا اسلام کہیں مرسل اعظم کی صدا ہے، اسلام کہیں ضرب شہ عقدہ کشا ہے، اسلام کہیں گریہ زہرا کی صدا ہے، اسلام کہیں صلح کہیں کرب و بلا ہے، اولاد پیغمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی چیز ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو کہیں اور لے کے نہ جاؤ، دیکھو ان میں ہے اسلام، یہ اسلام ہے، اولاد پیغمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی چیز ہے، اسلام نہیں ہے۔ دھوکہ دیا جاتا ہے، سفیانیت کو اسلام کا نام دے کر تمہیں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے محرم کی چاند سے لے کے اب تک کتنے ایسے سفیانی اسلام کو پروموٹ کرنے والے چینلز ہیں کہ جنہوں نے مبارکبادیوں کے سلسلے کو جان بوجھ کر شروع کیا۔ مہینہ ہے سال کا پہلا، لیکن دیکھو کہ تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے گھر میں یہ کیسا ہو رہا ہے، تم نے توجہ کی نہیں ہے۔ میں نے 5 ہستیوں میں اسلام بتایا نا، مشہور ہمارے موجودہ معاصر ہم عصر شاعر پیام اعظمی کے مسدس کا ایک بند میں نے سنایا تھا، لیکن اس سے پہلے اقبال نے اور سمیٹ کر اسلام کو بتا دیا ہے کہ 5 ہستیوں اس کو بھی سمیٹو تو پھر 2 ہستیوں میں اسلام نظر آتا ہے۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ اقبال سے زیادہ تم سمجھتے ہو اسلام کو، تم اقبال سے زیادہ سمجھتے ہو۔ جانتے ہیں ضرب ید اللہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر علی کی تلوار وہ ذوالفقار علوی نہ ہوتی تو اسلام ہرگز مضبوط نہ ہوتا، اسلام مکمل نہ ہوتا، اسلام کی آواز دنیا تک نہ جاتی، اسلام کی آواز مکے ہی میں دب کے رہ جاتی۔ یہ علی کی ذوالفقار تھی کہ دشمنوں کو خاموش کیا، آواز اسلام کو بلند کیا، اور پھر ایک علی کے ذوالفقار نے اسلام کو مضبوط کیا تو علی کے بیٹے حسین نے اسلام کو بقا کی منزل دے دی، بچا لیا اسلام کو سجدے میں سر رکھ کے۔ اس اسلام کو چھوڑ کے ادھر ادھر جاتے ہو، اس اسلام کے علاوہ بھی کسی چیز کو اسلام کہتے ہو۔ اسلام تو یہ ہے، ان میں کوئی کمی ہو تو بتاؤ، میں بھی چھوڑ دوں اس در کو، اس کی طرف چلے جاؤں کہ جو اس سے بھی زیادہ پاک ہو، پوتر ہو۔ کوئی ہے اس میں کوئی کمی ہے؟ ارے حسین کی اس مختصر سی تحریک میں جو ٹوٹل صرف 1 دن کی تحریک ہے،
تم سمجھتے ہو کہ ایک دن میں سب کچھ ہو گیا؟ ادھر اسلام کو مٹانے کی حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی کوشش شروع ہو گئی. سنیے گا، کوئی اس وقت میں لیکن ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اہل سنت کے صوفی شاعر نے جب صحیح معنوں میں تاریخ اسلام کا جائزہ لیا تو اس نے کہہ دیا کہ حسین کشتے شد اندر سقیفہ. حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے، حسین کو تو سقیفہ ہی میں شہید کر دیا گیا. خدا کی قسم دنیا کے مسلمان بیدار ہوں، ہوشیار ہوں، دین کو سمجھیں. ایک طرف سے حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی دین کو مٹانے کی کوشش شروع ہو گئی، دوسری طرف اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں دینے کی بھی کوششیں شروع ہو گئی. علی نے قربانیاں دی، کوشش جاری رکھی. حسن نے قربانی دی، کوشش جاری رکھی. کربلا میں بیعت وقت حسین کے ساتھ رسول بھی آ گئے ہیں، علی بھی آ گئے ہیں، حسن بھی آ گئے ہیں، فاطمہ بھی آ گئی ہے اسلام کو بچانے کے لیے. حسین نے اللہ کی بارگاہ میں مانگا، پروردگار میں اپنے نانا کی زیارت سے کبھی محروم نہیں ہو سکتا ہوں، میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا بغیر میرے نانا کی زیارت. کوئی ایسا بیٹا دے کہ جو کربلا میں نانا کی نمائندگی کرے. ہم شکل پیغمبر علی اکبر کربلا میں ہے. یہ علی اکبر نہیں ہے کربلا میں، رسول اللہ ہے کربلا میں. دشمن کو بھی دھوکہ ہوتا رہا، یہ کون آ گیا ہے یہ جوان، یہ تو رسول اللہ ہے. قاسم کو حسن نے نمائندہ بنا کے بھیجا، حسن بھی موجود ہے کربلا میں. اور سیدہ جس کی کل عمر 18 سال تھی، اس نے بھی کہا میری بھی نمائندگی ہونی چاہیے سکینہ کی شکل میں. اب ذرا سوچو کہ علی کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ سوچو کہ علی کی کون نمائندگی کر رہا ہے؟ علی نے کسی خواہش کے بلبوتے پر ام البنین سے نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ ادھر اسلام کو مٹانے کی کوشش جاری تھی نا، ادھر علی نے اسلام کو بچانے کے لیے کوشش کے نتیجے میں کہا تھا میرے بھائی عقیل ایک ایسے گھرانے سے رشتہ تلاش کرو کہ جس گھرانے میں بزدلی نام کی چیز بھی موجود نہ ہو. بزدلی نام کی چیز بھی نظر نہ آئے، اس گھرانے میں کوئی دشمن کو پیٹ دکھانے والا بھی نظر نہ آئے، ایسے گھرانے بہادر گھرانے سے رشتہ تلاش کرو. چنانچہ عقیل چونکہ ماہر نسب تھے اور وہ اچھی طرح خاندانی شجروں کو جانتے تھے، انہوں نے یہ رشتہ پیش کیا. علی نے ام البنین سے عقد کیا. یہ تیاری ہو رہی ہے، یہ تیار علی کر رہے حسین کے لیے کہ اسلام کی بقا میں میری نمائندگی بھی ہو. نتیجہ ایک حسین مضبوط ہم شکل علی قمر بنی ہاشم پیدا ہو گیا. 4 شعبان کو 26 ہجری میں وہ آنے والا آیا، علی نے سینے سے لگایا. پھر حسین کو بھی معلوم ہے کہ اس کی پیدائش کا مقصد ہی کیا ہے، حسن کو بھی معلوم ہے، بڑے ناز اس بچے کے اٹھائے. تاریخ میں ملتا ہے کہ جیسے جیسے عباس جوان ہوتے جاتے تھے ویسے ویسے علی کے جذبات میں نکھار آتا جاتا تھا. مولا علی کے چہرے پر مسکراہٹ اور شادابی پیدا ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ بھی 12 یا 13 سال کے ہوئے ایک دفعہ ام البنین کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا نے میرے بیٹے کو بلایا، زانوں پر بٹھایا اور اس کے بعد بازوؤں کا بوسہ
جزاکم ربکم۔ کوئی بھی نہ جائے بغیر حاجت لیے ہوئے، کوئی بھی نہ جائے۔ باب الحوائج کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم اگر کوئی خالی ہاتھ آج چلا گیا نا تو اس کی بدقسمتی 1 سال تک کم از کم جاری رہے گی۔ آج کوئی نہ جائے، باب الحوائج ہے عباس، بازوؤں کا بوسہ علی نے ام البنین نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، آقا اس غلام زادے کے ساتھ آپ کا یہ سلوک کہ تمہیں نہیں معلوم اللہ نے یہ بازو دیے ہیں حسین کی نصرت کے لیے، یہ عباس کے بازو نہیں ہے، یہ اسلام کے بازو ہے، اسلام کی بقا اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور جب علی مطمئن ہوئے نا کہ میں تو کربلا میں نہیں رہوں گا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا جو یہ وارث ہے، یہ میرا جو نمائندہ ہے، وہ کربلا میں کام آئے گا، میری تمام تمناؤں پر پورا اتر آئے گا کہ نہیں اتر آئے گا۔ جنگ صفین آ گئی ہے، میرے مولا نے عباس کو پہلی مرتبہ جنگ صفین میں تیار کر کے بھیجا، لیکن بھیجنے کا انداز یہ ہے، پوری توجہ سنیے گا، کہ عباس کو اپنا لباس پہنایا، اس کے بعد عباس کے چہرے پر نقاب ڈالا، گھوڑے پہ سوار عباس کو کیا کہ جاؤ میرے لال، آج اپنے بابا کو خوش کر کے یہ جنگ صفین ہے، معاویہ کے لشکر سے عباس نبرد آزما ہو رہے ہیں، اور تلوار ایسے چلائے رہے ہیں جیسے علی چلاتے رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کیا بات ہے، علی دوبارہ آ گئے میدان میں؟ یہ لڑائی تو علی کی لڑائی ہے، یہ انداز وقا تو علی کا انداز وقا ہے۔ کسی کا نہیں ممکن ہے کہ عباس وہ علی نہ ہو، کوئی اور ہو، کہا نہیں کیسے ہو سکتا ہے، یہ انداز وقا بتا رہا ہے کہ بالکل علی جیسا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو، علی کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی ہوگا تو جب چاروں طرف سے حملہ ہوگا تو گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹے گا، چاہے کوئی بھی بہادر ہو دنیا کا، علی کے علاوہ جو بھی ہوگا ایک قدم پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن اگر واقعی علی ہوگا تو علی کبھی گھبرائے گا نہیں۔ الغار سے دشمنوں کے ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملہ ہوا، جنگ صفین میں یہ پتہ لگا ہے کہ آنے والا علی ہے یا کوئی اور ہے، ایک قدم بھی عباس نے پیچھے نہیں ہٹایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ گھبراہٹ بھی چہرے پر نہیں تھی، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ علی ہی ہیں۔ جب لوگ دشمن بھی یقین کر گئے کہ یہ علی ہیں تو علی نے خیمے سے باہر نکل کے اشارہ کیا، یا قمر بنی ہاشم الیہ، آجا بنی ہاشم کے چاند، آجا تم نے میرے اپنے بابا کو خوش کیا اور میرے سینے سے لگ جاؤ۔ یہ ہے عباس، یہ ہے عباس۔ اسی لیے شاعر نے واقعی مولا علی کی لگاتار تربیت کو ایک شعر میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے کہ حیدر نے اپنے شعر کو لشکر بنا دیا، حیدر نے اپنے شعر کو لشکر بنا دیا، طوفان پلا پلا کے سمندر بنا